Hello, MS Kilush. For the better future of Pakistan and its people and its institutions and powerful future. بلاول بھٹو زرداری عمران خان کو چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم بھٹو نہیں بن سکتے. تو آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کو بھٹو کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ بھٹو صاحب نے اس عوام کی آزادی کا مذاق اڑایا جب روٹی کپڑا اور مکان دینے کا وعدہ اور نعرہ لگایا اور عوام کو احساس دلایا کہ یہ ملک آزاد نہیں ہے. پھر قائد اعظم نے کیا لے کر دیا؟ جب روٹی کپڑا اور مکان ہی آزاد نہ ہوا تو پھر کیا ملا اس عوام کو؟ لاکھوں بچے قربان کروا کر اپنی زمینیں جائیدادیں ہندوستان چھوڑ کر آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کون لوگ تھے وہ جو ان کے روٹی کپڑا اور مکان کے خلاف تھے؟ روٹی کپڑا اور مکان تو پاکستان ہے، اور اگر پاکستان نہیں، کیا قائد اعظم اس ویژن سے خالی تھے کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اس میں روٹی کپڑا اور مکان نہیں تھا؟ اس لیے بلاول بھٹو، آپ ٹھیک کہتے ہو کہ عمران خان بھٹو نہیں بن سکتا، کیونکہ پاکستان کو ضرورت نہیں، پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. اور عوام جانتی ہے کہ کون اس ملک کے ووٹ کا مذاق اڑاتا رہا، کون امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرتا رہا، کون ڈیمز کے بننے کو روکتا رہا، کون پنجاب کے لوگوں کو سیلابوں میں ڈبوتا رہا، کون قائد اعظم کو کراچی سے اٹھا کر اسلام آباد بھیجنے والے تھے، کون قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھنے کے حق میں تھے، کون پاکستان کو ہندوستان کا حصہ بنانے کے حق میں تھے. ان سے بھٹو صاحب کبھی جواب طلبی نہیں کر سکتے تھے، اور صرف عوام کے ایموشنز کا فائدہ اٹھایا.
بنگلہ دیش بنا دیا، اس ملک میں جاگیردارانہ نظام قائم کر دیا، آئین میں پاکستان کی کل وراثت میں 80% شہریوں کو مڈل کلاس اور لوور کلاس بن کر زندہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کے وسائل، سرمایہ، ادارے، نوابوں اور جاگیرداروں اور اس ملک کے مخالفوں کی تحویل میں دے دیے، تو ایسا پاکستان تو قائد اعظم کا پاکستان نہیں تھا۔ پنجاب کے حاکموں نے پنجاب کو تباہ کیا، پنجاب کی زمینوں کو، زرخیز زمینوں کو پلاٹوں میں بدل دیا، اسی ملک کے غریب لوگوں کو 10 مرلے کا پلاٹ کروڑوں میں فروخت کیا اور مافیا کو امیر سے امیر تر بنا دیا۔ آج بھی 50 سے 60% لوگ کرایہ کے مکانوں میں ہیں۔ 70 سال اس ملک کا تعلیمی نظام نہایت ہی بیکورڈ اور بے فائدہ رہا۔ امیر کے بچے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور تمام طرح کے ریاستی بینیفٹ کے مزے لوٹتے رہے، اور مزدور کا بچہ، مڈل مین کا بچہ صرف اور صرف سادہ تعلیم اور کلرکی کے قابل ہی بنایا جاتا۔ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں کب کی ترقی کر رہی ہے، اور یہاں آج بھی سوئی تک امپورٹ ہوتے ہیں۔ پنجاب کے حاکموں نے گھریلو انڈسٹری کو تباہ کر دیا اور سرمایہ داروں کی انڈسٹری کو تمام طرح کے فوائد دے دیے، تو پاکستان تو کبھی آزاد ہوا ہی نہیں تھا۔ آج عوام جاگ اٹھی ہے، اشعور ہے، اور آج کا میڈیا عوام ہے۔ سوشل میڈیا، سوشل پالیٹکس، سوشل ایگریمنٹس، سوشل کریٹیسزم، ہر شے قدرت نے عوام کی جھولی میں ڈال دی ہے، اور وہ چند گروپ، چند گھرانے آج سر جوڑ کر اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے۔ ان کی جواب دہی شروع ہو چکی ہے، اور عمران خان کا یہی کارنامہ پاکستان کی ترقی کا سبب ٹھہرے گا، کیونکہ اس نے اویئرنیس دے دی، اس نے عدالتوں اور کمیشنوں کو ایکسپوز کیا کہ کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کیسے حلف کی توہین ہوتی ہے، کیسے جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اداروں کو الزام دینا یہ صرف خود کو بچانے اور توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کا نام ہے، ورنہ ادارے
آج بھی اپنا کام کرنے کو تیار ہیں۔ اگر اداروں میں گنڈے بھرتی کرنے والے کون ہیں؟ ایک عام شہری جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ایسے گنڈے اسی لیے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ اگر آج سب کے سب منہ کے بل گر پڑے، کیونکہ آج ایک سیکنڈ کے اندر ہر چیز کا آپریشن ہو کر سامنے آ جاتا ہے، کوئی جھوٹ چھپ نہیں سکتا اور کوئی سچ کو چھپا نہیں سکتا۔ تو اس لیے بلاول صاحب، جتنی عمر آپ کی ہے اتنی عمر کے بہت سارے پاکستانی بچے جو یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ آدھی عمر یونیورسٹیوں میں گزار دیتے ہیں اور آدھی عمر نوکریاں تلاش کرنے میں۔ تو نوکریوں کے لیے کیا ایجنڈا ہے آپ کے پاس؟ غریبوں کے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے کیا لایا عمل تھا؟ کیوں نہیں ہر شہری کو 5 مرلے مکان اور 6 فٹ قبر کا حقدار بنایا گیا؟ اگر شناختی کارڈ ہر شہری کا بن جاتا ہے تو وہ رجسٹری ہوتی ہے، اس رجسٹری میں 5 مرلے کا پلاٹ اور 6 مرلے کی فٹ اس کا بنیادی حق تھا، نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ ایک غریب آدمی آدھی عمر تعلیم میں گزارتا ہے اور آدھی عمر اس کی اپنے گھر کے لوگوں کو پالنے میں گزر جاتی ہے۔ ایک شہری کو 30,000 یا 40,000 کی تنخواہ پر یہ ریاست 10 افراد کی پرورش کا ذمہ دے دیتی ہے۔ اسی تنخواہ میں اس نے مذہبی رسومات کو اور مذہبی لوگوں کے پیٹ بھی بھرنے ہوتے ہیں۔ اسی تنخواہ میں اس نے سوشل ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، اسی تنخواہ میں اس نے تعلیم بھی دلوانی ہے، مکان اور روٹی کپڑا کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ تو وہ تنخواہ دار تو ایک قید سے بھی بری زندگی میں ہے۔ وہ اپنے لیے سال میں ایک جوتا اور اچھا کپڑا نہیں خرید سکتا، تو پھر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کیسا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ دنیا میں آپ گھومے پھرے ہو اور آپ کو اگر یہ سمجھ نہیں کہ ایک شہری کی تنخواہ 30,000 40,000 ہے، وہ 8 افراد کو کیسے پالتا ہوگا، وہ کیسے اپنے مذہبی فرائض اور سماجی فرائض نبھاتا ہوگا؟ ایسا ظلم اور ایسی بے حسی اور اوپر سے نعرے، یہ ظلم ہے۔ آپ 40,000 یا 50,000 کی تنخواہ پر 8 افراد کا ایک گھرانہ چلا کر بتائیں اور اپنے کتوں گھوڑوں کے اخراجات دیکھیے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کیسے اس عوام کی اور اداروں کی وفاداری کر رہے ہو۔ آپ کو کتنی دفعہ اس عوام نے قوت دی، ووٹ دیا، اور آپ نے کیا ڈلیور کیا؟ قانون سازی ہی غریبوں کے لیے کر جاتے، ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہی ہر مڈل کلاس کے بچے کے لیے وقف کر دیتے، تو شاید آدھی بات بھی پوری ہو جاتی بھٹو صاحب کی، اور عوام
پوچھ دی ان کو، مگر وہ بھی زبانی نعرہ دے گئے، اور آگے آنے والے لوگ بھی وہی نعرہ آج بھی فائدے اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس ملک کا مذاق اور غریب لوگوں سے مزید ظلم بند کریں اور اکنامک ریولوشن لے کر آئیں اس ملک میں۔ اس ملک کو مقروض کرنے والا عمران خان نہیں ہے، وہ حکومتیں ہیں، اور لوگ اب آزمائے ہوئوں کو آزمانا نہیں چاہتے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ملک کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ ملک کو سیاست میں جھونک دیں اور امن اور تفرقہ اور فرقہ واریت کو فروغ دیں۔ وہ ریاست مدینہ آپ جیسے لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لیے استعمال کر چکا، اور آپ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ نے اس سے بڑے بڑے خواب دکھائے اور حکومتوں میں رہے، اس کا 10% بھی نہ ریٹرن کیا، لیکن اس نے ان 2 3 4 سالوں میں تمام جماعتوں کے 70 سالہ کارکردگی سے زیادہ فائدہ اس ملک کو دیا، دنیا کو متوجہ کیا۔